صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اڑائے کچھ عرب لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. قائدین ملت اور نوجوان جیالو، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور نہ ہی میری زبان اس لائق ہے اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں. تاہم آج کے اس قوی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے ہوشے ہوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکول اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 75واں جشن منایا جا رہا ہے اور علماء ہندوستان کی داستان آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں پر دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روایات سامنے آتی ہے تو خون کی آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دے دی ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شامی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کے نشانہ بنے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے تھے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام اور حسین احمد مدنی پر سوٹ وائلنٹ ہوا ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہو گئے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے اخباروں میں ڈالا گیا. انہیں کیا معلوم تھا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا. ایک ایسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر شرخوں مارے جا رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ہمارے خانقاہ و مدارس پر بنیادی پرستی کا الزام لگائی جا رہی ہے. شاہد اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر آزان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآن دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ایسی جمہوریت ہے، ایک ایسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے. اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں. ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، یہ سب تمہیں بتلائیں گے ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا. یہ سب ہماری عظمت کے گواہ ہے. ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہی دے کے بتاؤ، قطب مینار کی بلندی کس نے دی، تاج محل کی رہنائی کس نے دی، جامع مسجد کی پرشکین عمارت کس نے دی، قطب مینار کی عظمت
دی۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں ایک شعر بول کر: 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کو کیسروں کے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کہ ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔